News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور 25 ذوالحج 1441 ہجری، یکم بھادوں 2077 اگست 2020 عیسوی کی 15 تاریخ ہے۔ ملک دشمن قوتیں فرقہ واریت پھیلا کر پاکستان کی اکائی کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ ہمیں اس نازک موقع پر ملک دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا۔ اتحاد بین المسلمین وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں آپس میں متحد ہونا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار اتحاد بین المسلمین سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شاہین احسان مغل، مولانا مفتی طاہر مسعود، احمد مسعود زیدی، شبیر خان، طاہر حسن کرمانی، قاری عبدالوحید، قاری وقار عثمانی، احمد علی ندیم، ریاست فیروزی، میاں محمد نعیم، نگاہ مصطفیٰ، نعیم اسلم کپور، حاجی خالد اقبال مسرت، مرزا الیاس بیگ، بھائی عبد الرحمن، مرزا فضل الرحمن اور ہارون رشید تبسم سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت کی چنگاری کو بڑھانے کے لیے ملک دشمن قوتوں نے محرم الحرام کے مقدس ماہ مبارک کو خصوصی طور پر چنا ہے۔ یہ مقدس مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے احترام کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے فرقہ کو عزت و احترام سے دیکھنا چاہیے۔ اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو کی پالیسی اپنا کر ہمیں ملک دشمن قوتوں کو ایک مثبت پیغام دے سکتے ہیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا کہ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ مسلمان تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں جڑ جائیں۔ جب ہم ایک ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکے گی۔ شاہین احسان مغل نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر مسلم حکومت قائم کی، جہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ اس موقع پر شاہین احسان مغل نے آنے والے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کا پیغام پوری دنیا کو جانا چاہیے اور جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف مسلم ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی خاطر امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ سرگودا میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے خود موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے یونین کونسل نمبر 164 اور 163 کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے گھروں پر جا کر والدین سے ملاقات کی اور ان سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے بارے استفسار کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے وضع کردہ SOPs پر من و عمل کیا جائے۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ اگر کسی جگہ سے پولیو ٹیم کی ناقص کارکردگی رپورٹ وصول ہوئی تو افسران سمیت تمام کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر رائے سمیع اللہ نے بتایا کہ 4 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر کے 5 سال تک کی عمر کے 6,48,650 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں 1,663 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جن میں سے 1,451 موبائل، 198 فیکسڈ اور 14 رومنگ ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ 3,000
632 پولیو ورکرز کے علاوہ سرکاری محکموں کے 200 ملازمین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ تمام پولیو ٹیموں کی فول پروف سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیو ٹیم کے 100% کو اہداف حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی بطور فیلڈ سپروائزر ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار کی ہدایت پر انچارج ایلیٹ فورس کی نگرانی میں محرم الحرام کے سلسلہ میں سول ڈیفنس اور قومی رضاکاروں کو پولیس لائن میں تربیت دی گئی۔ سول ڈیفنس کے عملہ اور قومی رضاکاروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کے محفوظ انخلاء کے طریقہ کار، جلوس اور مجالس میں شامل ہونے والے عزاداروں کی جسمانی تلاشی کا عملی طریقہ سے متعلق تربیت دی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودا نے کہا کہ سول ڈیفنس کے اہلکاران اور قومی رضاکار پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیں تاکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ شاہپور سے ہمارے نمائندہ موزم لودھی نے خبر دی ہے کہ شاہپور میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہیلتھ نذیر احمد نیکوکارا اور اسسٹنٹ کمشنر شاہپور زرمینہ وزیر نے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان اصغر نے بتایا کہ تحصیل شاہپور میں 58,859 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے لیے 135 موبائل ٹیمیں، 16 ٹیمیں، 1 رومنگ ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی، جبکہ اس دفعہ ٹریننگ ٹیمیں کورونا کے پیش نظر ختم کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر کامران بابر، تحصیل صدر پی ٹی آئی سید محمد رضا شاہ بھی موجود تھے۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو شفیق الحسن نے کہا ہے کہ فیسکو کی طرف سے میاں والی سرکل میں 2 نئے گرڈ 66 kV موسیٰ خیل اور 132 kV چھینا گرڈ اسٹیشن کی تکمیل سے ان علاقہ کے لوگوں کو نہ صرف بہترین سروس مل رہی ہے بلکہ صنعت و تجارت کی ترقی کے نئے باب بھی کھلیں گے۔ فیسکو نے یہ سنگ میل انتہائی مختصر مدت میں عبور کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2.5 ماہ کے قلیل عرصہ میں 66 kV موسیٰ خیل کی تکمیل پر جی ایس سی کی ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے موسیٰ خیل سٹی اور نمل فیڈر پر لاسز میں کمی آئی ہے اور اہل علاقوں کو بہترین وولٹیج مل رہے ہیں۔ اسی طرح بکھر میں 132 kV چھینا گرڈ اسٹیشن کی تکمیل سے اس دور دراز علاقہ میں نہ صرف بہترین وولٹیج ہوئے ہیں بلکہ فیسکو سسٹم اور صارفین کو بھی ریلیف ملا ہے۔ اس میں 24 کلومیٹر طوالت کی ٹرانسمیشن لائن بھی شامل ہے۔ منصوبے پر تقریباً 45 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ اس میں سے 11 فیڈرز انرجائز ہوں گے۔ علاقے میں نئے زرعی، صنعتی اور تجارتی کنیکشن کا اجرا ہو رہا ہے جو خوش آئند ہے۔ فیسکو مزید نئے گرڈ بنانے کے منصوبوں پر بھی عمل پیرا ہے۔ صارفین کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اور سسٹم کی بہتری کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں جنہیں فیسکو مسلسل انجام دے رہا ہے تاکہ صارفین کو کوالٹی سروس ملے۔ پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تاجر برادری قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی لعنت سے پاک نہ ہو۔ حکومت نے دہشت گردی اور جرائم کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی اہم کردار ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا فیصل گلزار نے تاجروں کی جانب سے دیے گئے عشائیت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا کی تاجر برادری نے ہمیشہ قومی مفادات کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے دیگر اضلاع کی نسبت سرگودا میں جہاں جرائم کی شرح انتہائی کم ہے وہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے۔ ڈی پی او سرگودا نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ سرگودا جرائم فری ضلع ہے
تو بے جانا ہوگا۔ یہاں کی تاجر برادری امن، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے۔ اس موقع پر مرکزی آل پاکستان انجمن تاجران کے وائس پریزیڈنٹ شیخ مسعود احمد نے کہا کہ انجمن تاجران ہمیشہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ چلی ہے اور ہر مشکل گھڑی میں تاجر برادری نے ان کا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ سرگودا پولیس نے تاجروں کے ساتھ ہونے والی ڈکیتیوں کو جس طرح ٹریس کیا اور لوٹی گئی رقم اور سامان تاجروں کو واپس کروایا، اس پر تاجر برادری سرگودا پولیس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنرل سیکرٹری ہوم امپلائنس ایسوسی ایشن ابو بکر مسعود نے ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار کو ایسوسی ایشن کی جانب سے خصوصی گفٹ پیش کیا، جس پر ڈی پی او سرگودا نے ابو بکر مسعود کا شکریہ ادا کیا اور تمام تاجر برادری کو یقین دلایا کہ سرگودا پولیس آئندہ بھی تاجروں سے تعاون جاری رکھے گی۔ اس تقریب میں سرگودا کے تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ کے رہنما رانا یاسین کی رہائش گاہ پر 14 اگست کے سلسلہ میں جشن آزادی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف میٹروپولیٹن کارپوریشن کے صدر فیاض احمد اوٹھی، چیئرمین پی ایچ اے سرگودا سید محمود بخش گیلانی، چودھری محمد اقبال سابق امیدوار، کوآرڈینیٹر پرائس کنٹرول کمیٹی گندم اینڈ چینی راؤ راحت علی خان، حاجی ارشد، حاجی وارث، ملک افضل امان، رانا ندیم ٹھیکیدار، رانا علی افضل، خالد گجر، شہزاد گل، راؤ طفیل، امجد بٹ، حسن امین، شہزاد خان، یوسف بھٹی، عدنان خان، فیصل امیر، رانا سعید یاسین، رانا جاوید اقبال، ملک اسد امان، نوید وڑائچ، شفقت گجر، رمضان بٹ، رانا محمد اسد اور دیگر نے جشن آزادی کا کیک کاٹا اور پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ یہ ملک ہمیں لاکھوں قربانیاں دے کر ملا ہے، اس کی ہم حفاظت کے لیے اپنا خون پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی بقا کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور ترقی اور خوشحالی کے لیے موجودہ حکومت تمام صلاحیتیں بروکار لا رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔